عبادت کر کے بھی کیوں محروم رہ گئے؟ چونکہ ان کی نیت میں شامل نہیں تھا اللہ کو راضی کرنا۔ عبادت عادت بن گئی اور نیت میں جو چیز ہونا چاہیے تھی وہ چیز موجود ہی نہیں۔ آئے آج نیت کرتے ہیں، یا اللہ میں نے نماز جمعہ پڑھنا ہے، لیکن میں یہ نماز جمعہ پڑھوں گا تجھے راضی کرنے کے لیے۔ 500 آدمی مسجد میں جمعہ پڑھ کے نکلا، کیا خیال ہے آپ کا؟ سب کے سجدے قبول ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کن میں شامل ہیں؟ جمعہ پڑھ کے نکل رہے ہیں، کوئی پتہ ہے فرشتوں نے کس فہرست میں نام لکھا ہے؟ جس کا سجدہ قبول ہوا ہے یا جس کا سجدہ رد کر دیا گیا؟ یہ فکر ہی نہیں، یہ طلب ہی نہیں، بس ایک عادت کے طور پہ نماز پڑھ کے چلے گئے۔ یہ فکر ہی نہیں کہ قبولیت کی بھی دعا کریں کہ یا اللہ قبول فرما۔ این ممکن ہے کہ 40 لاکھ آدمی حج کرے اور قبول 6 آدمیوں کا حج۔ این ممکن ہے، یہ این ممکن ہے 500 آدمی نماز پڑھ کے جا رہا اور ایک کی نماز قبول ہو رہی۔ بلکہ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، میرے آقا کریم نے فرمایا ایک ایسا وقت بھی آئے گا مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی، قبول ایک کی بھی نہیں ہوگی۔ مسجد میں نمازی نماز پڑھ کے نکل جائیں گے، نماز ایک کی بھی قبول نہیں ہوئی۔ یہ حدیث ہے، حدیث کے الفاظ ہیں یاتی علی الناس زمان یصلون ولا یصلون، لوگوں پہ ایک وقت آئے گا جب وہ نماز پڑھیں گے لیکن اللہ کے دربار میں نمازی نہیں ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے دین کو بھی محض دنیا ہی سمجھ لیا ہے، دین کو دین کے لیے نہیں اپنایا۔ بس آخری لفظ بول رہا ہوں، دین کو دین کے لیے نہیں اپنایا، دین کو بھی دنیا کے لیے اپنایا ہے، دین کو آخرت کے لیے نہیں اپنایا، دین کو اس لیے نہیں اپنایا کہ میرا رب راضی ہو۔ اور ذکر ہم ان کا سن رہے ہیں جن کی ایک ایک سانس اللہ کی رضا کے لیے۔ امام عالی مقام سرکار سید الشہداء ایک ایک قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھا رہے ہیں کہ میرا رب میرے اوپر راضی ہو جائے۔ آئیں آج اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے عرض کرتے ہیں، پروردگار ان مخلصین اور خاشعین بندوں کا صدقہ، ان عبادت گزاروں کا، ان شہداء کا صدقہ ہمارے دلوں کو بھی لذت آشنائی عطا فرما، ہمارے دلوں کو بھی وہ پاکیزہ نیتیں عطا فرما۔ آج ہم بھی نماز پڑھیں تو اس خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھیں کہ مقصد صرف ایک ہی ہو، میرا رب میرے اوپر راضی ہو جائے۔ وہ بھی کوئی دل ہے جس دل میں رب کو راضی کرنے کی فکر ہی نہیں، وہ بھی کوئی دل ہے جس دل میں ہر فکر ہے خالق کی فکر ہی نہیں، اپنے مالک کو راضی کرنے کی فکر ہی نہیں۔ وہ بھی کوئی دل ہے، دل وہی ہے جس میں اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر ہے۔ یہ شہداء کربلا کی شہادتوں کا پیغام۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے، شہداء کربلا کے خون مقدس کا واسطہ دنیا کے ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اور جب آخری وقت آئے تو اللہ تعالی شہداء کے قدموں کی خیرات ہمیں شہادت کی موت